It is my honor to introduce to you today's featured speaker, Shaykh Maulana Jafar Qadri Al-Azhari. Inshallah, he will be giving us a very knowledgeable talk. Maulana Jafar Qadri Al-Azhari, educated in Ulum al-Shar'iyya and Fiqh in Jamia Nizamiya, Hyderabad, and at the famous Al-Azhar University in Egypt, Cairo. He acquired expertise in Fiqh in Arabic language at the Al-Azhar University. He served as a professor of Arabic language at the Northeastern Illinois University in Chicago, and also at the American Islamic College. He is the founder and chairman of Asira Society of North America. He is the descendant of Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh. He also has permissions from various paths of tariqah from his father, Maulana Shaykh Sayyid Khaja Muhyiddin Al-Qadri Rahmatullah Alayh. At present time, Maulana Jafar Muhyiddin Al-Qadri is engaged in the translation of a famous book, Al-Mafahim, which was written by Sheikh Ahmad Alawi of Makkatul Mukarramah. He is translating this book, which is in Arabic, into the Urdu language. With this brief introduction, I request Maulana Jafar Qadri to come to the podium and deliver his knowledgeable thoughts to us. حمد و ثنا کے بعد معزز علماء کرام، محترم سامعین، خواتین و حضرات، میں آپ حضرات کو اس مبارک موقع پر مبارکباد دیتا ہوں اور دربار الہی میں دست بدعا ہوں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس مبارک ماہ اور مبارک محفل کی برکتوں سے مالا مال کرے. یا ربی لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمین. خدایا اس کی محبت کو مجھ سے کبھی نہ چھیننا، اور خدایا اس شخص پر رحم فرمانا جس نے آمین کہا. در حقیقت یہ اس جذبہ خلوص و محبت کا کرشمہ ہے جو حبیب خدا کے لیے ہمارے دلوں میں موجزن ہے، اور جس نے ہم سب کو یہاں یک جگہ جمع کیا ہے. ہم اپنی اس خوش قسمتی پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے رسول کی خدمت میں تحفہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد ووارث حالہ و کمالہ سیدنا الغوث الاعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم. محترم سامعین، خواتین و حضرات، قبل اس کے کہ میں سلسلہ قادریہ کے بارے میں کچھ عرض کروں، یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سلسلے کی اہمیت، کامیابی، مقبولیت اور قدر و قیمت سب سے پہلے صاحب سلسلہ کی شخصیت پر منحصر ہوتی ہے، اور پھر اس سلسلے کو اپنا کر مقام قرب کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچنے والے بزرگوں کی شخصیت پر منحصر ہوتی ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے صاحب سلسلہ قادریہ کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور پھر ان کی حیات طیبہ اور اقوال حمیدہ کی روشنی میں اس عظیم القدر سلسلے کے بنیادی عناصر کیا ہیں معلوم کریں، اور آخر میں اگر وقت نے اجازت دی تو اس سلسلے کے چند بزرگوں کے حالات بھی معلوم کریں. آپ حضرات کو اس کا یقیناً علم ہوگا کہ قادری یا قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نسبت ہے، اور اس کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک آپ کی اولاد اور افراد خاندان کو قادری کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو اس سلسلے میں بیعت کرتا ہے وہ بھی بجا طور پر قادری کہلاتا ہے. اس اسم مبارک عبد القادر بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کا نام تھا. آپ کے والد کا نام موسیٰ تھا، لیکن جنگی دوست کے نام سے علماء کے درمیان، بزرگوں کے درمیان آپ مشہور تھے. جنگی دوست کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے. نفس نے ایک مرتبہ آپ سے خواہش کی مچھلی کی تو آپ نے آدھا گلاس پانی لے کر اس میں مٹی ڈال کر اس کو پی گئے. مٹی پی گئے اور تاکہ اس نفس کو نصیحت ہو جائے، خبردار کیا کہ دوبارہ خواہش نہیں کرنا. اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا گیا. آپ کی کنیت تھی ابو محمد. دنیا میں آپ کا لقب محی الدین اور ملائے اعلیٰ میں آپ کا لقب الباز الاشہب.
گیلان میں ولادت ہوئی، اس لیے گیلی یا گیلانی، عربی میں جیلی یا جیلانی نسبت آپ کی، اسی نسبت سے آپ مشہور ہوئے۔ تاریخ ولادت 470 ہجری اور تاریخ وفات 562 ہجری، عمر 92 سال۔ تاریخ وفات یا 562 یا 61۔ کسی عربی شاعر نے آپ کی تاریخ نکالی، ان باز اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق توفى فی کمال۔ عشق کے اعداد قیمت اگر نکالیں گے تو 470 ہوتی ہے، اور کمال حضور سیدنا غوث اعظم کی عمر ہے جس کے عدد کی تعداد یا نمبر 92 ہوتا ہے۔ تو آپ کی عمر 92 سال تھی جب آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی ولادت مبارکہ 470 میں۔ والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت شیخ عبداللہ الصومعی الحسینی، اس کو یاد رکھیے۔ سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام حسن تک اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے نام مبارک کے ساتھ الحسنی الحسینی لکھا کرتے تھے، تحریر فرمایا کرتے تھے۔ آپ سیدنا علی کے بعد 9ویں پشت ہوتے ہیں، سیدنا علی سے 9ویں پشت۔ اس طرح آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، اس لیے نام مبارک کے ساتھ الحسنی الحسینی لکھا کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھ سے فرمایا رحمہ اللہ کہ انہوں نے حضرت غوث اعظم کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید دیکھا، اور آخر میں لکھا تھا حررہ ونسخہ عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی۔ آپ کے اساتذہ فقہ آپ نے ابو الوفا علامہ ابو الوفا علی بن عقیل الحنبلی، ابو الخطاب محفوظ الکھلودانی الحنبلی، ابو الحسن محمد بن القاضی ابی یعلا محمد بن الحسین الحنبلی جیسے نامور علماء سے پڑھی۔ عربی ادب ابو زکریا یحییٰ بن علی التبریزی سے پڑھا۔ حدیث شریف محدثین کی ایک جماعت سے حاصل کی، جن میں قابل ذکر یہ ہیں ابو غالب محمد بن حسن الباقلانی، ابو سعید محمد بن عبد الکریم بن خشیشہ، ابو الغنائم محمد بن علی بن میمون الفرسی، ابو العز الحسن بن المبارک الطیوری، اور ابو منصور عبد الرحمن القزاز وغیرہم۔ علم طریقت شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس سے حاصل کیا، اور خرقہ شریف قاضی ابو سعید المبارک المخرمی سے حاصل کیا۔ یہ سلسلہ قادریہ حضور سیدنا غوث اعظم سے شیخ ابو الحسن قرشی، شیخ ابو الفرج ترسوسی، شیخ عبد الواحد تمیمی، شیخ ابو بکر شبلی، شیخ جنید بغدادی، ان کے ماموں سر سقطی، شیخ معروف کرخی، شیخ داؤد طائی، شیخ حبیب عجمی اور شیخ حسن بصری سے ہوتا ہوا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ سے حبیب رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ آپ سے فیضیاب ہونے والے شاگردوں کی جماعت میں بے شمار نام ہیں، جن میں قابل ذکر یہ ہیں، میں اگر بیان کرتے رہوں تو شاید آج کا دن ہی گزر جائے پورا۔ امام ابن مرزوق، امام ابو مدین قاضی ابو یعلا محمد الفراء الحنبلی، حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی الحنبلی وغیرہم رحمہم اللہ۔ بے شمار علماء نے آپ کے حالات لکھے اور کتابیں تالیف کی، جیسے حافظ ابو سعید عبد الکریم السمعانی، حافظ امام ذہبی، حافظ زین الدین ابن رجب الحنبلی، قاضی القضاة محب الدین علیوی، حافظ عماد الدین ابن کثیر، حافظ ابن حجر العسقلانی نے غبطۃ الناظر فی مناقب الشیخ عبد القادر لکھی۔ اسی طرح شیخ محدث عبد الحق دہلوی نے زبدۃ العارفین لکھی۔ شیخ امام نور الدین ابو الحسن اللخمی نے بہجۃ الاسرار لکھی۔ ابن جوزی نے درر الجواہر لکھی، اور علامہ شیخ محمد بن یحییٰ التادیفی الحنبلی نے قلائد الجواہر لکھی۔ آپ کا سلسلہ یا طریقہ، پہلی چیز، پہلا ایٹم، آپ اس کو ضرور یاد رکھیں، امتیازی نشان ہے سلسلہ قادریہ، طریقہ قادریہ کا،
حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے شریعت کو طریقت پر مقدم کیا. آپ غور سے سنیں اس جملے کو یاد رکھنا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے شریعت کو طریقت پر مقدم سمجھا، اسی لیے پہلے علوم شریعت حاصل فرمایا اور ہم عصر علماء میں نامور ہوئے، بلکہ ہم عصر علماء کا مرجع بن گئے. آپ کی مجلس میں 100 علماء بغداد اپنے اپنے مسائل اور سوالات لے کر آیا کرتے تھے، اور حضور سب کے سوالات و جوابات بیان فرمایا کرتے تھے. غور سے سننا، سوالات و جوابات، ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کا سوال اور اس کا جواب دیا کرتے تھے. اسی طرح خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ سے فتوے طلب کیے گئے اور کیے جاتے رہے، اور آپ سب کے جوابات عطا فرمایا کرتے تھے، اور کبھی ایک دن سے زیادہ کوئی خط آپ کے پاس رہا نہیں. جو دلیل ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس معلومات بے انتہا آپ کی معلومات کے سمندر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ نے اپنے صاحبزادگان کو بھی علم شریعت کی تعلیم دی. امام حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے صاحبزادگان کے بارے میں لکھا ہے تذکرہ کرتے ہوئے، اور ابن نقطہ نے لکھا ہے کہ سب کے سب حافظ حدیث تھے. آپ جانتے ہیں حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حافظ حدیث علماء کی اصطلاح میں یہ حافظ وہ حافظ نہیں ہے جو قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے. یہ حافظ حدیث اس شخص کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں جس کو 1,00,000 حدیث میں سند یاد ہو. اسی طرح حافظ ابن رجب الحنبلی نے بھی لکھا ہے، علماء کرام آپ کے خاندان، نہ صرف آپ کے خاندان، آپ کی اولاد کے علم کے معترف تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور غوث اعظم کے پاس رضی اللہ عنہ وارضاہ شریعت طریقت پر مقدم تھی. پہلے آپ نے شریعت سیکھا اور اس کے بعد طریقت میں داخلہ لیا. اتباع سنت کی اہمیت. ایک واقعہ بالکل مختصر سے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرا کتنا وقت ہے. اچھا، کوشش کرتا ہوں. ایک معتقد حضور غوث اعظم کی خانقاہ میں 40 دن مقیم رہ کر بغیر ملاقات کیے لوٹ رہا تھا. حضور نے اس جانے والے کو بلوایا، پوچھا کہ آپ ہم سے ملاقات کیے بغیر لوٹ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواباً عرض کیا، میں نے سنا تھا کہ آپ سے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کرامت سرزد ہوتی ہے، لیکن گزشتہ 40 دن سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی، اس لیے مایوس ہو کر لوٹ رہا ہوں. حضور غوث اعظم نے پوچھا، غور کیجئے سوال اور اس کا جواب، کیا گزشتہ 40 دنوں میں کبھی مجھے کوئی کام خلاف سنت کرتے دیکھا؟ غور کیجئے سوال کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے. پچھلے 40 دنوں سے یہ شخص دیکھ رہا ہے غوث اعظم کو، اور اس دیکھنے والے سے پوچھ رہے ہیں، پچھلے 40 دنوں میں کیا تم نے مجھے خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، خلاف سنت تو آپ سے کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی. غوث اعظم نے انہیں فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں، الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، استقامت اس کا نام ہے، اور وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. میرے دوستو بزرگوں، میں چند اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بے شمار اولیاء اور اقطاب نے آپ کی تعریف کی. بے شمار اولیاء، آپ الفاظ پر غور کریں، میں نے بہت احتیاط سے چن کر ان کو استعمال کیا ہے. بے شمار اولیاء و اقطاب، قطب کا درجہ ولی سے اونچا ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم کی تعریف کرنے والوں میں یہ لوگ ہیں، صرف علماء ہی نہیں بلکہ اولیاء و اقطاب بھی شامل ہیں. جیسے مثال کے طور پر قطب الاقطاب
ابو بکر ہوارا البطائحی، جنہیں حضور کے حکم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرقہ پہنایا اور ٹوپی پہنائی، اور جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ آپ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے صحابہ کے ساتھ انہوں نے دیکھا۔ شیخ ابو بکر بن ہوارا نے، اور حضور نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر تمہارے ہم نامی کو خرقہ پہناؤ، پہناؤ اس کو۔ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان کو جبہ پہنایا اور سر پر ٹوپی رکھی۔ غور کیجیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ ہیں شیخ ابو بکر بن ہوارا البطائحی، یہ حضور غوث اعظم کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کی تعریف اگر میں جمع کرتا بیٹھا، البطائحی، جنہیں حضور کے حکم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرقہ پہنایا اور ٹوپی پہنائی، اور جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ آپ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے صحابہ کے ساتھ انہوں نے دیکھا۔ شیخ ابو بکر بن ہوارا نے، اور حضور نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر تمہارے ہم نامی کو خرقہ پہناؤ، پہناؤ اس کو۔ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان کو جبہ پہنایا اور سر پر ٹوپی رکھی۔ غور کیجیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ ہیں شیخ ابو بکر بن ہوارا البطائحی، یہ حضور غوث اعظم کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کی تعریف اگر میں جمع کرتا بیٹھا، شیخ ان تبین لنا ما هي طریقة الرفاعیہ امس ولكن جعلتنا محرومین منك۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کل طریقہ رفاعیہ کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ کیفیتیں معلوم ہوں گی، لیکن اللہ کی مشیت، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ الکبیر، ہندوستان پاکستان میں ان کے معتقدین ضرب لگاتے ہیں، دل پر، سر پر، زبان کاٹتے ہیں۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ ڈاکٹروں نے ایک فقیر کو جو حضرت شیخ طریقہ اور ان کی اجازت ہے، میرے دوستوں بزرگوں، وہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ابھی میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر آپ تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا، السلام علیکہ یا جدی، میرے دادا آپ پر سلام ہو۔ قبر مبارک سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ولدی، بیٹے تم پر بھی سلام ہو۔ اور اس جواب پر، اس جواب کی شراب پی کر، نشے میں بدمست ہو کر آپ نے اشعار کہے۔ وہ نشہ ہے جو یہ نشہ نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ نشہ ہے جو اس درجے پر پہنچ کر لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، انہوں نے یہ شعر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فی حالت البعد روحی کنت ارسل، 90,000 آدمی۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا، بہت بڑا، آج تک بھی بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے، بعض علماء شک کرتے ہیں، لیکن میرا خود استاد شیخ مصطفیٰ عبد الرزاق رحمہ اللہ، یہ کلیہ شریعہ جامعۃ الازہر 40 سال تک اصول فقہ پڑھاتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا ہے، تیرے دادا نے ایسا کیوں کہا؟ قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ میرا پیر سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، ایسا کیوں کہا تیرے دادا نے؟ وہ ازہر کے علماء داڑھی نہیں رکھتے، تو وہ غصے میں آ کر کبھی کبھی وہ میری داڑھی پکڑتے تھے۔ میں حنفی اور وہ شافعی، جھگڑا ہوتا تھا میرے اور ان کے درمیان، یہ جھگڑا استاد اور شاگرد کے درمیان،
دلائل کا جھگڑا تھا، ایسا نہیں کہ مار پیٹ اور گالی گلوچ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے اللہ نے ان کو عطا کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے اس بات کو، آپ ذرا غور سے سننا، اعتراض نہیں کرنے سے، یہ بہت اونچی باتیں ہیں، مجبور ہوں میں اس طریقے کو سمجھانے کے لیے بیان کرنے پر. بزرگوں نے جن کو رسول اللہ سے براہ راست بات چیت کرنے، کلام کرنے کا شرف حاصل تھا، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا رسول اللہ، یہ عبد القادر کا کیا مسئلہ ہے، محی الدین عبد القادر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. غور کیجئے، ھذا ابنی وانا ارعاہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی نگرانی کرتا ہوں. یعنی رسول اللہ کی نگرانی میں ہے وہ ہمارے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقام پر، مقام سلطان الاولیاء پر پہنچ کر غوث اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان سے نہ ہو یہ ناممکن، ولایت سلب ہو جائے گی. انہوں نے معروضہ پیش کیا، رسول اللہ یہ مجھے اللہ کی جانب سے ملا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب اس طرح بیان فرمایا کہ اس درود کی یہ فضیلتیں ہیں. غور کیجئے، معلوم ہوا کہ جو عطا ہونے والی تھی اس کا پہلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، وہاں کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی. میرے دوستو بزرگوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب باتیں کہ یہ شیخ، یہ نقشبندیہ فاؤنڈیشن، میں قادری، یہ رفاعی، اور وہ سہروردی، اور نہ جانے دوسرے شاذلی، آپ شاذلی، ان طریقوں میں ایک دوسرے بزرگ جو تھے، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی اتنے بزرگ، ان کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، معاف کرنا، یہ طریقوں کا مسئلہ ہے اور یہ محفل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحیح معنی میں انڈائریکٹ یہ حضور ہی کی طرف پہنچتا ہے. یہ ان کے ماننے والے، جاننے والے، پہچاننے والے، یا ان کے معتقد، ان کے پیرو، ان کی یہ بزرگی ہے، تو سب کے آقا کی بزرگی کا کیا ٹھکانہ؟ غور کیجئے، غور کیجئے، ہم ان کے لیے جمع ہے نا. تو یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی شخص نے کہا کہ یہ سید نہیں ہے، یہ انکار کیا ان کے زمانے میں. تو انہوں نے دوسرے دن خواب میں دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول رضی اللہ عنہا کو، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے چھوٹے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں. یہ آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلام عرض کیا، وہ خاموش ہو گئیں، جواب نہیں دیا، اصرار کیا، تعریف کی. اور آخر ذکر دو ہیں، شیخ عدی بن مسافر اور شیخ علی بن ہیتی، اور یہ اور بھی بہت سے بزرگ ہیں، لیکن میں اس پر ختم نہیں کروں گا، چند اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جو حضرت غوث اعظم یا طریقہ قادریہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اعتراض سب سے پہلے ہے کہ اس میں ذکر کرتے ہیں، ذکر بالجہر. ذکر بالجہر کے بارے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگردوں نے قلائد الجواہر میں نے پڑھا، انہوں نے ایک حدیث نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سیدنا علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ میں کیسے ذکر کروں. حدیث لمبی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ میں 3 مرتبہ کہوں گا تم سننا، اور تم 3 مرتبہ کہنا میں سنوں گا، میں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح کہنا. حضور نے 3 مرتبہ بالجہر، الفاظ ہیں اس میں صراحت کے ساتھ، بالجہر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضور خاموش ہو گئے، کہا تم کہو. تو حضرت سیدنا علی نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ. حضور نے تعلیم دی اور حضور نے ان کو یقین کیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. یہ ہے تعلیم اور تربیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی بنیاد پر طریقہ قادریہ میں ذکر بالجہر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر بالسر نہیں ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں. آئیے داخل ہو جائیے. کسی بھی یونیورسٹی کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں داخلہ لیں. کسی بھی انسان کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چند دن گزاریں. کسی بھی سلسلے کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں داخلہ لیں، اس کے بعد معلوم کریں. لیکن جس کے پاس داخلہ لیں وہ اہل ہونا چاہیے، ضروری ہے. اس لیے کل میں نے سنا اپنے
اساتذہ کو یہاں بزرگوں کو سنا کہتے ہوئے، اور بالکل صحیح بات، میں ان سے متفق ہوں کہ بعض لوگ تو دشمن ہیں صریح، وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے. بعض لوگ اپنے ہی ایسے ہیں جو ہم کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، ہم کو تباہ کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا نام لیتے ہیں اور یہی خراب کرتے ہیں. تو ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو اہل اللہ یا پیر طریقت، پیر مغاں انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، یہ اس کے قابل نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. آپ دھوکے سے بچیے. ایک صحبت، ایک لمحہ صحبت پیر کامل کے پاس 1000 سال کی عبادت سے بہتر. وہ لوگ لائیں کہاں سے میرے دوستوں بزرگوں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں ضرور جہر بالجہر ذکر ہے. ایک اور چیز میں یہاں محسوس کر رہا ہوں کمی اس بات کی کہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں طریقہ قادریہ کے بارے میں. پہلی چیز جو انہوں نے نوٹ کی بزرگوں نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں نے آپ سے بتا دیا. علم شریعت، علم شریعت کی بنیاد اور علم طریقت کی سب کی بنیاد توحید پر ہے. توحید کے بعد اقرار ربوبیت، اور وہ تفصیل اس کی ایسی ہے کہ شریعت سے مافوق، شریعت سے بھی زیادہ، اس لیے کہ طریقت کا درجہ شریعت کے بعد کا آتا ہے. پہلے قانون اور اس کے بعد محبت. یہ شریعت قانون ہے اور طریقت محبت کا نام ہے. اللہ سے اگر محبت نہ ہو، اللہ سے اگر محبت نہ ہو تو چلنے والا راستہ کدھر جا رہا ہے اس کو کیا پتہ، کیوں جا رہا ہے اس راہ پر؟ اللہ کی طرف جانے والے راستے پر سالک ہے اور اس کو اللہ کے دل، اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں چل رہا ہے اس راستے پر؟ یہ راستہ اللہ تک جانے والا ہے اور تیرے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. لماذا يسلك هذا الطريق اذا كان لا يحب ذلك الرجل، ليس في قلبه حب لله سبحانه وتعالى؟ لماذا يختار هذا الطريق الذي يودي الى الله؟ کیوں چل رہا ہے بھائی؟ یہ تو غور کیجئے. چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں محبت ہو اللہ کے لیے، اسی لیے وہ اس طرف جائے، اتنی تکلیفیں اٹھائے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ جہاد ہے، ریاضت ہے. اس کے بعد یہ مرتبہ ملتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، توحید پہلی چیز. اس کے بعد پہچاننا اللہ کو، اللہ کی صفات کو، اور اپنے دل میں اس کو جاگزین کرنا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ کو پہچاننا آپ کون ہیں. کسی نے کہہ دیا بشر ہے، ارے ہم جیسے بشر تھے، آئے چلے گئے. اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. کسی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعریف کر رہا تھا، ایک وہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا پیچھے سے، وہ کسی میرے عرب دوست سے کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے I love محمد، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، it looks me like a person says I love my dog. آپ غور کیجئے کہ اس نے کس طرح مثال دی. جو شخص کہتا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوص و محبت ہے، اعتقاد ہے، رشتہ ہے، نسبت ہے، وہ کہتا ہے یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے میں اپنے کتے کو پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے میں اپنے کتے سے. غور کیجئے، آپ اس کے دل میں ایمان رہے گا؟ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، کیا وہ ایمان سے مشرف رہ سکتا ہے؟ یسلب الایمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بدبختو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ادب سیکھنا. طریقت کا سب سے پہلی سیڑھی ہے ادب سیکھنا. میرے دوستو بزرگوں، میرے پاس پروانہ آ چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا بولنا چاہتا ہوں، مجبور ہوں، وہ لوگ بھی مجبور ہیں، لیکن چند منٹ تو میں مانگ لوں گا. پروانہ جلنے کے لیے ہے، مگر شمع تو آپ ہے مولانا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں آپ کو ذکر کا طریقہ بتاؤں گا، میں آپ سے چند سوالات کروں گا، میں اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. حضرت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا گیا کہ خلیفہ وقت کو آپ لکھا کرتے تھے کہ یہ میرا حکم ہے.
اور خلیفہ وقت نے ایک مرتبہ قاضی القضات کے منصب پر ایک ظالم کو متعین کیا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جمعے کے دن مسجد میں جب آیا تو برملا آپ نے کہہ دیا کہ تو نے ظالم کا تعین کیا ہے، آج ان لوگوں پر ظلم کرے گا، کل کو قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دے گا تو؟ فوراً اسی وقت لوگوں کے سامنے خلیفہ وقت نے معزول کر کے اس سے بہترین شخص کو حضرت غوث اعظم کے حکم کے مطابق متعین کیا۔ یہ امر بالمعروف، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں۔ آپ حضرات ان کے حالات سے بہت واقف ہیں، اور یہ سلسلہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ آپ کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے، آپ نے فرمایا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی اللہ کے پیغمبر اور نبی کے قائم مقام ہوتا ہے، انہی کے قدموں کے نشانات پر چلتا ہے، اور میں میرے آقا محمد رسول اللہ البدر الکامل کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے حضرت غوث اعظم کو پروردگار عالم نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، سلطان الاولیاء، کوئی ولی آپ کے بعد متعین نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، اللہ رب العزت کی اس مملکت میں، بغیر حضرت غوث اعظم کی موافقت کے، آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے تعین کرنے کا۔ تو سارے اولیاء و اقطاب رجوع ہوتے ہیں سلطان الاولیاء کی طرف۔ میرے دوست، یہ وجہ ہے کہ طریقہ قادریہ محبوب اور مقبول اور مشہور ہوا، اور اس کی اہمیت، اس کو اہمیت دی گئی اور دی جاتی رہے گی انشاءاللہ المستعان۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ طرق صوفیہ یا سلسلوں میں کوئی بیر، عداوت یا دل میں بغض اور حسد، یہ تنافس، یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے وہ سلسلے سے خارج ہے، وہ دھوکہ باز ہے، اس کو لوگوں کے سامنے برملا اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے۔ میرے دوستو لیکن غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، معصوم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں ذکر کا ایک معمولی سا طریقہ بتا کر آپ کو میں رخصت ہو جاؤں گا، اور میرے دوست اور محترم عبدالحکیم کو میں میری تقریر کا خلاصہ پیش کرنے کے بارے میں ان سے درخواست کروں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ ذرا میرے ساتھ میرے چند سوالات کا جواب دیں اور بتائیں میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا کیا میں نے؟ یہ اس بات ہے، میں کسی چیز کا اقرار کر رہا ہوں، میں کسی چیز کا انکار کر رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اور الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا سر نہ جانے ایک بزار کی کیفیت، ایک دیوانگی کی کیفیت، پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا نام ذکر نہیں، یہ سیکھنا چاہیے، اس کا طریقہ سیکھنا، اس لیے کہ ہر حرکت آپ کے سر کی، خاص طور پر آپ کے سر کی، آپ کے ہاتھوں کی ایک معنی رکھتی ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے، طریقہ قادریہ میں کیا سکھایا بزرگوں نے؟ کہا لا ایک ٹکڑا، الہ دوسرا ٹکڑا، الا اللہ تیسرا ٹکڑا، 3 پیس کر لینا، 3 ٹکڑے کر لینا اس کے، اور اس کے بعد ذکر کرنا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کوئی خدا نہیں ہے، ایک ہے، مگر ایک ہے۔ تو کس طرح اس کو شامل؟ کوئی خدا نہیں ہے، ایک ہے۔ میں کہا ہوں بھائی، اپنے کو شامل کیا نہیں کیا، اس کا ذکر میں کیسے شمول؟ کہا کہ نہیں، اس کا شمول حرکت سے ہوگا، اس کا شمول حرکت کس طرح کرنا چاہیے؟ مجھے آپ غور سے دیکھیں، سر جھکا لیا، ناف، یہ ہمارا نفس ہے، سینے سے پیٹ تک یہی نفس ہے، یہ اعضاء و جوارح اس کی شاخیں ہیں۔ اس سینے میں ایک دل ہے جس کے بارے میں رسول اقدس نے فرمایا لو صلحت لصلح الجسد كله ولو فسدت لفسد الجسد كله الا وهو القلب۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اس قلب کو کس طرح صاف کیا جائے؟ کوئی ڈٹرجنٹ کام کر سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر اس کو صاف پاک کر سکتا ہے؟ کسی ڈاکٹر کی بات نہیں،
یہ روحانی ڈاکٹر کی بات ہے. یہ روحانی ڈٹرجنٹ اس پر کام کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. میرے دوستوں بزرگوں, ان 2-3 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد مجھے غور سے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. لا, پہلا ٹکڑا لا ہے. لا سیدھے جانب تک میں نے اپنے نفس سے, لا سیدھے مونڈے تک میں نے کھینچا میرے سر کے ذریعے سے, اشارہ کر رہا ہوں, غور کیجئے, اشارہ کر رہا ہوں اپنے سر کے ذریعے سے. لا, اس کے بعد الہ دوسرا ٹکڑا ہے, سیدھے مونڈے سے بائیں مونڈے تک, الہ, لا الہ. آپ بھی میرے ساتھ کیجئے, لا الہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی خدا نہیں ہے, there is no God including me. یہ سر کی حرکت کے معنی ہے آپ کے including me, میں بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی خدا نہیں ہوں. اپنی ذات کا انکار, جب تلک تو ہے لن ترانی ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا اے خدا مجھے دکھا دے, تیرا جلوہ دکھا دے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو کو فنا کر دے. جب تلک تو ہے لن ترانی ہے تو اس خودی کو مٹا دینا, اس خودی کا انکار کرنا کہ میں بھی نہیں ہوں. تو لا الہ کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی نہیں ہے دنیا میں اس قابل, اس میں میں بھی شامل ہوں. اور اس کے بعد ضرب لگانا دل پر, ہمرنگ کرنا دل پر, کہ جب تک ہمرنگ, یہ سخت ہے بہت, اس کو ہمرنگ کی ضرورت پیش آتی ہے, پھوٹنے کی ضرورت پیش آتی, اس کو تھپکنے کی ضرورت پیش آتی, تاکہ گناہوں کے دھبے دور ہو جائیں, تاکہ یہ نرم پڑے, تاکہ اس کا کبریا, غرور, ایگو خودی ٹوٹے اور متواضع بن جائے, نرم بن جائے اللہ کی مخلوق کے سامنے اور مقام رب کے سامنے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. مقام رب سے ڈرنا. مقام رب کیا ہے؟ سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہی مقام رب. اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ بان, یہی مقام رب ہے. جب قیامت میں کھڑے رہیں گے جواب دیتے ہوئے, وہ مقام رب ہے, اس سے ڈرنا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, خواہشات نفسانی سے انسان نے اپنے آپ کو باز رکھا. اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو میرے دوستو بزرگوں, تیسرا ٹکڑا کیسے اس کو سر سے ثابت کرنا اور کیسے دل کو اپنے سر کے اشارے کے ذریعے سے صاف پاک کرنا. اللہ, یہ ہے ڈٹرجنٹ جو دل کو صاف کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ارے اللہ کے سوا کوئی, یہ جگہ ہے, اگر یہ صاف ہو جائے یہی اللہ کا ٹھکانہ ہے. میرے دوستو بزرگوں, یہ طریقہ ہے ذکر کرنے کا کہ دیوانگی کی کیفیت نہیں ہے, سر آپ کا دیوانہ نہیں ہے, آپ دیوانے نہیں ہیں, جس طرف چاہا مار دیا, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے طریقے سیکھنا ہے. آپ بھی میرے ساتھ ذکر کیجئے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے, میں بھی نہیں ہوں, الا اللہ, اگر ہے تو اللہ ہے. میرے دوستو بزرگوں, یہ طریقہ قادریہ میں ابتدا عام لوگوں کے لیے ہے. یہ رحمت سلسلہ ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے غوث اعظم کو ملا اور غوث اعظم سے ہم کو ملا. میرے دوستو بزرگوں, اس کو جاری رکھیں, اپنے سر کو دیوانہ نہ بنائیں, اپنے آپ کو دیوانہ پروف نہ کریں, بلکہ اپنے ہر اشارے کو یہ بتائیں, ثابت کریں کہ سمجھنے والے کے لیے یہ اشارہ ہے. اگر عقل مند ہے تو سمجھے گا, اگر دیوانہ ہے تو بھاگ جائے یہاں سے. نہ سمجھ بے وقوف, اس کو صرف حرکت مت سمجھ دیوانگی کی, اس کے معنی ہیں جو اس میں پنہا ہیں, اس قابل بن جا کہ تو اس کو سمجھ سکے. میرے دوستو بزرگوں, ایک دعا ہے جو حضرت غوث اعظم سے مروی ہے, اس دعا پر میں اس کو ختم کرتا ہوں. اللہم انا نسألک ایمانا یصلح للعرض علیک وإيقانا نقف به في القيامة بين يديك وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب وعلما نفقه به أوامرك ونواهيك وفهما نعلم به كيف نناجيك
واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك واملأ قلوبنا بنور معرفتك واكحل عيون عقولنا بإثمد ہدایتك. یہ اشارہ ہے. اگر عقل مند ہے تو سمجھے گا، اگر دیوانہ ہے تو بھاگ جائے یہاں سے. نہ سمجھ بے وقوف اس کو صرف حرکتیں مت سمجھ دیوانگی کی. اس کے معنی ہیں جو اس میں پنہا ہے. اس قابل بن جا کہ تو اس کو سمجھ سکے. میرے دوستو بزرگوں، ایک دعا ہے جو حضرت غوث اعظم سے مروی ہے، اس دعا پر میں اس کو ختم کرتا ہوں. اللہم انا نسألک ایمانا یصلح للعرض علیک وإيقانا نقف به في القيامة بين يديك وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب وعلما نفقه به أوامرك ونواهيك وفهما نعلم به كيف نناجيك واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك واملأ قلوبنا بنور معرفتك واكحل عيون عقولنا بإثمد هدايتك واقتفى آثار الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.